بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، آج کا ہمارا سبق سورۃ البینہ کی کچھ آیات مبارکہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق اللہ العظیم۔ سامعین، سب سے پہلے لم یکن، لم جازمہ ہے۔ جس طرح ہم نے یکتبو کی گردان میں لم یکتب پڑھا تھا کہ لم جزم دیتا ہے اور نون بھی گراتا ہے، تو یکون، یہ یکن اصل میں یکونو تھا۔ ہم نے اس سے پہلے ایک ضابطہ پڑھا تھا قالا والا، وہ یہ تھا کہ واو اور یا متحرک ہو اور واو اور یا سے پہلے زبر ہو تو ہم اس واو کو یا کو الف سے تبدیل کرتے تھے۔ ہم نے مثال پڑھی تھی، جیسے قولا، یہ واو متحرک ہے، واو سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو ہم نے قولا سے قالا پڑھا تھا۔ اسی طرح بیع سے باع، یا متحرک ہے لیکن یا سے پہلے با پر زبر ہے تو ہم نے یا کو الف سے تبدیل کیا۔ تو گویا واو اور یا سے پہلے اگر زبر والا کوئی حرف ہو تو اس واو اور یا کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں، قالا، باع وغیرہ۔ یہ قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، یہ اسی طرح ہیں۔ یہاں الف جو ہے یہ واو سے بدلا ہوا ہے۔ اسی طرح سامعین، دوسرا ضابطہ جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے، کلام عرب میں کہیں واو پیش والی ہو یا زیر والی ہو، لیکن اس واو اور یا سے پہلے والے حرف پر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش نہ ہو، تو پھر ضابطہ یہ ہے کہ اس واو کا پیش یا کی زبر یہ اٹھا کے ہم پہلے والے حرف کو دے دیں گے۔ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں یقولو، یہ اصل میں تھا یقولو، یقولو، واو کے اوپر پیش ہے لیکن واو سے پہلے قاف یہ ساکن ہے، تو ہم نے اس واو کے پیش کو اٹھا کر قاف کو دے دیا تو یہ بن گیا یقولو۔ اکثر قرآن مقدس میں یہ جو الفاظ آتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یقولو، تقولو، اقولو، نقولو، اس طرح کے جو بھی الفاظ آتے ہیں تو اسی ضابطہ کے تحت یعنی واو کی حرکت ہم ماقبل کو دے دیتے ہیں، یعنی ماقبل سے مراد جو پہلے حرف ہوتا ہے۔ اسی طرح یبیعو اصل میں تھا یبیعو، یبیعو، با ساکن ہے، با کے بعد یا کے نیچے زیر ہے تو ہم نے یہی زیر جو ہے وہ اس کو دے دی تو یبیعو سے یبیعو بن گیا۔ تو سامعین، یہ یقولو یبیعو والا قانون اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا ہمارا قانون ہے، اس کا ایک کالا والا اور ایک یقولو والا۔ تو اسی قانون اور ضابطے کے تحت یہ جو یکن ہے اصل میں تھا یکونو، یہاں بھی یکونو واو کے اوپر پیش ہے اور واو سے پہلے کاف ساکن ہے تو ہم نے واو کا پیش اٹھا کر کاف کو دے دیا۔ اب واو تو ساکن ہوگی لیکن آگے نون جو ہے وہ لم کی وجہ سے اس کے اوپر جزم آ رہی تھی، جس طرح لم یکتب، یہ سامعین یہ جو نون ہے یہ نون اصل لفظ ہے، یہ کسی علامت نہیں ہے۔ تو جس طرح لم یکتب با کے اوپر لم کی وجہ سے جزم آتی ہے تو یہاں بھی نون کے اوپر جزم آ رہی ہے لم کی وجہ سے۔ اب گویا دو حرف ساکن اکٹھے ہو گئے،
یہ ایک واو بھی ہے اور ایک نون بھی ہے، تو دو ساکن اگر کہیں اکٹھے ہو جائیں تو پہلے کو حذف کر دیتے ہیں، تو یکون سے یکن ہو گیا۔ تو یہ لفظ ہے لم یکن، گویا لم جازمہ ہے، یکن یکتب کی طرح مضارع کا واحد مذکر غائب کا لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا وہ نہیں تھے۔ کان یکونو کا معنی ہوتا ہے تھا یا ہونا وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ الذین اسم موصول ہے، اور اسم موصول کی تفصیل ہم نے پڑھی ہوئی ہے، جو ملانے کے لیے آتے ہیں جس کا معنی ہے جو۔ تیسرے نمبر پہ کفرو، یہ کتبو کی طرح ماضی کے ہم نے تیسرا لفظ پڑھا تھا، کتبا کتبا کتبو، یہ جمع مذکر غائب، تو یہ کفرو اس کی طرح ہے، انہوں نے کفر کیا۔ من اہل الکتاب، یہ من حرف جارہ ہے جس کا معنی سے، اہل اسم جس کا معنی والے، الکتاب اسم جس کا مطلب کتاب، یعنی اہل کتاب کتاب والے۔ والمشرکین، واو حرف عاطفہ جس کا معنی اور ہوتا ہے، اور المشرکین شروع میں الف لام آیا ہوا ہے، اسم ہے شرک کرنے والے، تو الکتاب اور المشرکین یہ دونوں اسم ہیں۔ اسی طرح سامعین اس کے بعد ایک منفکینہ، یہ اسم ہے، ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا کاتبن لکھنے والا، اسی سے کاتبانی کاتبونا، کاتبونا کو کاتبینہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ منفکینہ اسم کا لفظ ہے جس کا معنی ہے باز آنے والے۔ حتیٰ حرف جارہ ہے جس کا معنی ہے یہاں تک کہ، تأتیہم البینہ، یہ تأتیہ، یہ تأتیو تکتبو کی طرح واحد مؤنث غائب کا لفظ ہے مضارع کا، جیسے ہم نے پڑھا تھا تکتبو تکتبانی تکتبونا، یہ تکتبو پہلے لفظ مضارع کے تین تھے، یکتبو یکتبانی یکتبونا، پھر تکتبو، یہ جو تکتبو ہے واحد مؤنث کا، یہ تأتیہ اس کی طرح ہے، چونکہ آگے البینہ کا لفظ آ رہا ہے، بینہ مؤنث ہے تو لا محالہ شروع میں بھی جو لفظ ہوگا وہ بھی مؤنث ہوگا۔ ہم، یہ ضمیر جمع مذکر غائب، ان کے پاس البینہ شروع میں الف لام آیا ہوا ہے، تو یہ اسم ہے جس کا معنی ہے واضح دلیل، کھلی دلیل۔ تو سامعین اس پوری آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب اور مشرکین میں سے، الذین کفروا جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ جو لوگ کافر تھے، لم یکن منفکینہ، وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے، منفکینہ کا معنی باز آنے والے، لم یکن کا معنی نہیں تھے، وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے، حتیٰ تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے، تو البینہ روشن دلیل، تأتیہ آئے، ہم ضمیر ان کے پاس، کہ جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے اس وقت تک وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول آخر میں دو پیش، یہ اسم ہے جس کا معنی ہے رسول، من حرف جارہ جس کا معنی سے اللہ، اللہ اسم ہے جس کا معنی اللہ، یتلو یہ یکتبو کی طرح واحد مذکر غائب کا لفظ ہے۔ یہاں یا جو ہے یہ یا جمع کی نہیں ہے، عموماً بعض دفعہ یہی اشکال پڑ جاتا ہے کہ یتلو، یہ تو جمع مذکر نہیں، یتلو اصل میں یتلو ہے۔ یہ ضابطہ یہ ہے کہ یہاں اس کی جو واو کی حرکت ہوتی ہے اس کو بعض دفعہ حذف کر دیتے ہیں، یتلو سے یتلو بن گیا، تو یتلو واحد مذکر غائب یکتبو کی طرح ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ سناتا ہے وغیرہ۔ صحفاً آخر میں دو زبر، اسم جس کا معنی صحیفے، مطہرتاً یہ بھی اسم ہے، دو زبر آخر میں آئی ہوئی جس کا معنی پاکیزہ۔ تو اب ترجمہ ہوگا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سناتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، فی حرف جار ہے جس کا معنی میں، ہا ضمیر واحد مؤنث غائب، کہ ان میں کتب یا اسم ہے جس کا معنی ہوگا لکھے ہوئے،
قیمہ مضبوط سیدھی سچی. تو اب ترجمہ ہوگا فیہا کتب قیمہ، جن میں سیدھی سچی تحریریں کتب لکھی ہوئی ہوں. تو فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی. یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سناتا ہے. فیہا کتب قیمہ، جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوئی ہوں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین، دوسرے نمبر پہ ہم نے ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے کچھ اسماء پڑھے تھے، کچھ حروف کے بارے میں پڑھا تھا، اور افعال کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ پڑھے تھے. تو اسی سلسلے میں ہم اب آپ کے سامنے دو لفظ پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک ماضی کا اور ایک مضارع کا، یعنی کتبہ اور یکتبو. تو یہ اس سے آپ اگلے لفظ خود بھی بنا سکتے ہیں. ہم نے صرف دو لفظ لکھے ہیں مثال کے طور پر. مثلا پہلا لفظ ہے غلبہ یغلبو. اس کا معنی ہوتا ہے غلبہ کرنا، غلبہ پانا. اب اس نے غلبہ پایا، غلبہ. اب اگر دو ہوں گے تو غلبہ، اگر کئی ہوں گے تو غلبو. اسی سے ہم پوری ماضی کی گردان بنا سکتے ہیں، یعنی الفاظ. اور اسی طرح یغلبو، وہ غلبہ پاتا ہے یا کرتا ہے. تو اسی سے اغلبو، تغلبو، نغلبو، ہم 14 الفاظ مزید اس کو بھی بنا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کذبہ یکذبو، جس کا معنی ہے جھوٹ بولنا. کسبہ یکسبو، جس کا معنی ہے کمانا. قصدہ یقصدو، جس کا معنی ہے ارادہ کرنا. غفرہ یغفرو، جس کا معنی ہے بخشنا. اور کسرہ یکسرو، جس کا معنی ہے توڑنا. تو یہ جو ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ ہیں، ان سے بقی الفاظ ہم خود بھی بنا سکتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کے جتنا بھی الفاظ ہیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.